تو ایک تو آر ڈی اے کے اندر جبکہ تمام فارن کرنسیز کے آپشنز موجود ہیں، تو اب ان کو یہ کرنسی ڈی ویلیویشن کا امپیکٹ تو بالکل فیس ہی نہیں ہوگا۔ سو وہ چاہیں تو پی کے آر میں رکھ لیں، کنورٹ کر لیں، اور چاہیں تو اپنی اوریجنل کرنسی میں ہی رکھیں۔ اچھا، گلوبلی اگر آپ اکنامک سچویشن دیکھیں، ایون آفٹر the increase in the US بیس ریٹ، اور بینک آف انگلینڈ نے بھی ریٹ بڑھا دی اپنے، یورپین سینٹرل بینک نے بھی بڑھا دی ہیں، اس کے باوجود ڈالر، پاؤنڈ سٹرلنگ اور یورو کے اوپر جو ریٹرنز اس وقت یہاں آفر کیے جا رہے ہیں آر ڈی اے این پی سی کے اوپر، وہ ریٹرن اوورسیز پاکستانیز کو کہیں نہیں مل رہے۔ ہیز بین اے ہیوج سکسیس سنس دی انسیپشن۔ یہ دوسرا سال چل رہا ہے آر ڈی اے کا، اور جو ایکسپیکٹیشن تھی ان ایکسپیکٹیشن سے کافی زیادہ جو ہے اوورسیز پاکستانیز کے فنڈز موبلائز ہوئے ہیں، اکاؤنٹس کھلے ہیں، اور ابھی بھی ہم نے دیکھا ہے آلدو مارچ اور فیب کے پیریڈ کے بعد تھوڑی سی جو پولیٹیکل جو چینجز ہوئیں، جو اپہیولز آئے، ہمیں کافی لوگوں کے سوالات ضرور آئے، اوورسیز پاکستانیز نے یہ سوال ضرور کیے، ہم سے پوچھا ہے اس بارے میں کہ جی کیا فردر انویسٹمنٹس کرنی چاہیے، کتنا ہمارا جو انویسٹ کیا ہوا جو پیسہ ہے، ہارڈ ارن منی ہے، وہ سیف ہے۔ انہوں نے سوال ضرور کیے، لیکن کسی بھی سٹیج کے اوپر ایسا ہمیں فیل نہیں ہوا کہ جہاں پہ انہوں نے یہ چیز سے they were not shying away. It was a record month. مطلب ریکارڈ تعداد میں آر ڈی اے کے نہ صرف اکاؤنٹس کھلے بلکہ انفلوز بھی آئے۔ سو یہ چیز ثابت کرتی ہے کہ اوورسیز پاکستانی جو ہیں وہ پریشان ضرور ہیں، سوالات ضرور کر رہے ہیں، کنسرن ضرور ہیں، اور وہ جاننا چاہتے ہیں کہ وے فارورڈ کیا ہے، ان کی انویسٹمنٹ کتنی سیکیورڈ ہے، لیکن وہ سپورٹ بھی کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ جو آپ 4.3 بلین ڈالر کا نمبر جو پبلش ہوتا ہے، Right. یہ پیورلی ریفلیکٹ کرتا ہے کہ اوورسیز پاکستانیز نے کتنا پیسہ اپنا بھجوایا ان روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹس میں۔ یہ ڈبل کاؤنٹنگ تو بالکل نہیں ہو رہی۔ یہ وہ نمبر ہے کہ جو اوور آل نان ریزیڈنٹ پاکستانیز نے اپنا پیسہ باہر سے بھیجا۔ کہ جی دیکھیں، دو سب سے بڑے مقصد تھے، ایک تو اکاؤنٹ کا کھلنا، وہ شریعہ کمپلائنٹ آپشن بھی موجود ہے کہ آپ کسٹمر باہر بیٹھے کرنٹ اکاؤنٹ، سیونگز اکاؤنٹ، جو جس طرح کے وہ شریعہ کمپلائنٹ اکاؤنٹس بھی کھول سکتے ہیں، اور اس کا دوسرا پھر مقصد اس وہیکل کا یہ ہے کہ لوگ شریعہ کمپلائنٹ انویسٹمنٹ سرٹیفکیٹس بھی خرید سکیں۔ جی بہت سمپل یہ آر ڈی اے کے اندر میکنزم ہے کہ جو تو پیسہ اوورسیز پاکستانیز نے باہر سے بھیجا آر ڈی اے اکاؤنٹس میں، اور انفیکٹ ایون جو ریزیڈنٹ پاکستانیز بھی ہیں، ان کا جو ڈکلیئرڈ ایسٹس ان کے جو باہر موجود ہیں، ایف بی آر کو جو انہوں نے ڈکلیئر کیے ہوئے ہیں، وہ جب پاکستان آتا ہے تو وہ کسی شیپ اور فارم میں بھی کنورٹ ہونے کے بعد وہ جب چاہیں وہ انویسٹر پاکستان سے باہر منگوا سکتے ہیں۔ Nazim, this is Sani Khan and you're watching new episode of Inside Financial Markets. When we look at the political front, there are a number of challenges. 4 مہینے سے اب تک, if you look at the rupee depreciation, rupee has lost more than 30%. بتائیں گے اس وقت what is the position of RDA؟ یہ جو current challenging situation ہے, اس کی وجہ سے ریمیٹنسز جو ترسیلات ہیں بیرون ملک سے وہ کم ہوئی ہیں, بڑی ہیں, اسٹیبل رہی ہیں. What has happened since April until now? So thank you for this opportunity, first of all, Sani Saab. RDA has been a huge success since the inception. یہ دوسرا سال چل رہا ہے RDA کا, اور جو ایکسپیکٹیشن تھی ان ایکسپیکٹیشن سے کافی زیادہ جو ہے اوورسیز پاکستانیز کے فنڈز موبلائز ہوئے ہیں, اکاؤنٹس کھلے ہیں, اور ابھی بھی ہم نے دیکھا ہے آلدو مارچ اور فیب کے پیریڈ کے بعد تھوڑی سی جو پولیٹیکل جو چینجز ہوئیں, جو اپہیولز آئے, ہمیں کافی لوگوں کے سوالات ضرور آئے, اوورسیز پاکستانیز نے یہ سوال ضرور کیے, ہم سے پوچھا ہے اس بارے میں کہ جی کیا فردر انویسٹمنٹس کرنی چاہیے, کتنا ہمارا جو انویسٹ کیا ہوا جو پیسہ ہے, ہارڈ ارن منی ہے, وہ سیف ہے. انہوں نے سوال ضرور کیے, لیکن کسی بھی سٹیج کے اوپر ایسا ہمیں فیل نہیں ہوا کہ جہاں پہ انہوں نے یہ چیز سے they were not shying away from investing. اور ہمیں پچھلا مہینہ, بلکہ اگر آپ نے نمبرز دیکھا ہو جو ڈسکلوز بھی ہوا ٹویٹر کے اوپر, اٹ واز اے ریکارڈ منتھ.
مطلب ریکارڈ تعداد میں آر ڈی اے کے نہ صرف اکاؤنٹس کھلے بلکہ انفلوز بھی آئے. سو یہ چیز ثابت کرتی ہے کہ اوورسیز پاکستانی جو ہیں وہ پریشان ضرور ہیں، سوالات ضرور کر رہے ہیں، کنسرن ضرور ہیں، اور وہ جاننا چاہتے ہیں کہ وے فارورڈ کیا ہے، ان کی انویسٹمنٹ کتنی سیکیورڈ ہے، لیکن وہ سپورٹ بھی کرنا چاہتے ہیں. وہ ان فیسلٹیز کو استعمال بھی کر رہے ہیں اور کرنا چاہ رہے ہیں. پیسہ پچھلے فسکل ایئر میں آپ کو پتا ہے اوور $30 بلین جو ہے وہ ریمیٹنسز کی مد میں آیا ہے، انکلوڈنگ آر ڈی اے. اور روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ میں ابھی بھی ہم وہی مومنٹم دیکھ رہے ہیں، اور پچھلے مہینے تو آئی تھنک وہ ساری ایکسپیکٹیشنز ہماری ایکسیڈ ہو گئی. تو مومنٹم تو ہم اسی طرح سے دیکھ رہے ہیں. آپ کے سوال کا دوسرا حصہ تھا کہ اب آر ڈی اے جو ہے صرف اور صرف اکاؤنٹ اور نیا پاکستان سرٹیفکیٹ تک محدود نہیں ہے. اب آر ڈی اے جو ہے کافی ایک کمپلیٹ فائنینشیل سولوشن کی شرجیل صاحب، کا میں سٹیٹس اختیار کر آپ کو گیا. روک کے جی ایک آدھ چھوٹی موٹی کلیریفیکیشن ہے وہ لینا چاہوں گا اس سے پہلے کہ وی موو آن ٹو دا نیکسٹ ٹاپک. یہ جو نمبر ہے 4.3 بلین کا، دیٹ از دی ایکیومولیٹڈ نمبر، اور لوگ اس کے بارے میں بہت اوپنلی اپنے کنسرنس ریز کر رہے ہیں کہ یہ نمبر از جسٹ دی ایکیومولیٹڈ نمبر، بیکاز جو پیسے آتے ہیں وہ اگر آ کر کوئی نیا پاکستان میں لے جاتا ہے تو وہ دوبارہ سے کاؤنٹ ہو جاتے ہیں. دس از واٹ کیپس بلڈنگ دی نمبر آن دا ہائر سائڈ، اور جب نکلتا ہے تو وہ شاید مائنس نہیں ہوتا. اس طرح کی کوئی بات میں صداقت ہے یا نہیں ہے؟ نہیں جی، میں تھوڑا سا کلیریفائی کر دوں کہ ڈبل کاؤنٹنگ تو بالکل نہیں ہو رہی. یہ وہ نمبر ہے کہ جو اوور آل نان ریزیڈنٹ پاکستانیز نے اپنا پیسہ باہر سے بھیجا تمام رائٹ بینکوں کو، جو آر ڈی اے بینکس ہیں، اور رائٹ وہ پیسہ آگے جا کے اگر نیا پاکستان سرٹیفکیٹ میں انویسٹ ہو رہا ہے یا سٹاک مارکیٹ میں جا رہا ہے یا وہ فیملیز کو اپنی وہ ڈسبرس کر رہے ہیں، وہ علیحدہ ہے، اس کا اس سے رائٹ کوئی تعلق نہیں ہے. رائٹ تو یہ جو آپ $4.3 بلین کا نمبر جو پبلش ہوتا ہے، رائٹ یہ پیورلی ریفلیکٹ کرتا ہے کہ اوورسیز پاکستانیز نے کتنا پیسہ اپنا بھجوایا ان روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹس میں. آگے نیا پاکستان سے اس کے کئی کئی ایونیوز ہیں. اچھا، دوسرا یہ کہ آپ کو پتا ہے نیا پاکستان سرٹیفکیٹس کی جو مدت ہے وہ ہے اپ ٹو 5 ایئرس. تو جو رائٹ انویسٹمنٹس ہوتی ہیں وہ 3 سال اور 5 سال کی مدت کے لیے وہ انویسٹ ہوتی ہیں. دا ہائر دا ٹینر the more attractive the return. سو ایسا نہیں ہے کہ وہ پیسہ واپس نکل رہا ہے. بالکل ارلی لیکویڈیشن بھی ہوتی ہے، لوگ اپنا پیسہ واپس بھی، اور یہ کانفیڈنس اوورسیز پاکستانی کو اسی سے ملتا ہے کہ وہ جب چاہیں آسانی سے اپنا پیسہ واپس نکال بھی سکتے ہیں. تو وہ لیکن وہ ان پرسنٹیج ٹرمز بہت تھوڑا ہے. یعنی زیادہ تر لوگوں نے جو پیسہ بھیجا وہ انویسٹ کیا ان لانگر ٹرم انویسٹمنٹ سرٹیفکیٹس، جو ابھی بھی اسی طرح سے انٹیکٹ ہے. رائٹ. سو ٹیکنیکلی وی آر سیئنگ کہ اس طرح کی سچویشن نہیں ہے جس طرح کا تاثر بنایا جا رہا ہے. سچویشن از مچ مور بیٹر. rather there are no challenges on that front, and this is all the game of the confidence کہ پاکستانیوں کو جب تک کانفیڈنس ہے یہ 3-4-5 بلین کا جو نمبر ہے یہ پاکستان کو نہ بائٹ کرنے جا رہا ہے نہ پریشان کرنے جا رہا ہے. جو دوسرا اسپیکٹ ہے جس پہ میں چاہوں گا کہ آپ روشنی ڈالیں، that is about the Sharia conscious investors, Sharia conscious Pakistanis who want کہ ان کی جو انویسٹمنٹس ہیں وہ شریعہ کمپلائنٹ ایسٹ کی طرف چینلائز ہوں. سو اس کے لیے ڈو یو ہیو اے سولوشن؟ آر ڈی اے آئی ای. ایبسلیوٹلی. سو آر ڈی اے کے جی دیکھیں دو سب سے بڑے مقصد تھے. ایک تو اکاؤنٹ کا کھلنا، وہ شریعہ کمپلائنٹ آپشن بھی موجود ہے کہ آپ کسٹمر باہر بیٹھے کرنٹ اکاؤنٹ، سیونگز اکاؤنٹ، جو جس طرح کے وہ شریعہ کمپلائنٹ اکاؤنٹس بھی کھول سکتے ہیں. اور اس کا دوسرا پھر مقصد اس وہیکل کا یہ ہے کہ لوگ شریعہ کمپلائنٹ انویسٹمنٹ سرٹیفکیٹس بھی خرید سکیں. جو نیا پاکستان سرٹیفکیٹ ہے وہ آپ جیسے جانتے ہیں وہ کنونشنل موڈ میں بھی موجود ہے اور شریعہ کمپلائنٹ میں بھی موجود ہے. اور ایک اچھی چیز یہ ہے کہ اس میں ریٹرنز کا کوئی فرق نہیں ہے. تو یہ انشور کیا گیا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ جسٹ بیکاز کہ وہ شریعہ کمپلائنٹ انویسٹمنٹس ہیں تو کسی طرح سے انویسٹر کے لیے کوئی ڈس ایڈوانٹیج سچویشن ہو جائے. یہ انشور کیا گیا ہے بینکوں نے اسٹیٹ بینک کے ساتھ مل کے کہ ہم ریٹرن جو ہے اسی طرح سے کمپیٹیٹو رکھیں ایون آن شریعہ کمپلائنٹ انویسٹمنٹ پروڈکٹس. اب بلکہ انفیکٹ اسٹاک مارکیٹ کی انویسٹمنٹس کے لیے بھی کوریڈور پرووائڈ کیے جا رہے ہیں کہ جہاں پہ اگر کسٹمرز
باہر بیٹھ کے اسٹاک مارکیٹ میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں ان دو سیکیورٹیز، تو وہ بھی ایک کوریڈور پرووائڈ کیا جا رہا ہے۔ اوکے گریٹ. یہ جو شریعہ کمپلائنٹ اسٹاکس میں انویسٹمنٹ ہے، اس کا پلیٹ فارم جو ہے وہ پرووائڈ کیا ہے میزان بینک نے، یا میزان بینک نے پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے ساتھ مل کر بنایا ہے. سو دیر از نو ریسٹرکشن آن دی account holders which are associated with the other banks like UBL, MCB and others, that they can go and buy Sharia compliant stocks. Yes? ایبسولوٹلی، دیکھیں آج بھی ایون بفور دس پورٹل، آج بھی آپ کسی بھی آر ڈی اے بینک کے پلیٹ فارم کو یوز کرتے ہوئے، اگر آپ خود جانتے ہیں، نالج رکھتے ہیں اسٹاک مارکیٹ کی ایز این انویسٹر، تو آپ وہ سیکیورٹی میں انویسٹ تو آج بھی کر سکتے ہیں Right. شریعہ کمپلائنٹ سیکیورٹیز میں۔ یہ پلیٹ فارم ایک ایڈڈ کنوینئنس دے رہا ہے ان تمام کسٹمرز کو کہ جس کے اندر ان کو مارکیٹ ریسرچ اور اپنی انفارمیشن گیدر کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اور وہ اپنے پیس آف مائنڈ کے ساتھ صرف اور صرف ان کے پاس صرف وہ آپشنز اویلیبل ہوں گے جو شریعہ کمپلائنٹ ہیں۔ Great. اچھا شجیل صاحب، ڈالر جو ہے اٹ ہیز ریسنٹلی مووڈ فرام 180 ٹو 240، اور اس وقت جو ہے وہ 245 248 تک کی باتیں ہو رہی ہیں، 252 تک بائی دا وے آج ڈالر ٹریڈ ہو گیا. سو یہ تو ایک شارٹ ٹرم سی موومنٹ ہے، بٹ فار اے پرسن ہو ہیز انویسٹڈ ان دا نیا پاکستان سرٹیفکیٹس، وہ اگر چاہے تو شارٹ ٹرم میں ایگزٹ لے کے دوبارہ انٹری دے سکتا ہے. اینڈ ڈاؤن دا روڈ واٹ از یور ویو کہ یہ چیزیں گاڈ فاربڈ اگر سیٹل نہیں ہو تو یہ ڈالر کی سلائیڈ آپ کو فردر چیلنجنگ دکھتی ہے؟ دیکھیں، اگر آپ سوال میرے خیال میں آر ڈی اے کے ہی کانٹیکس میں کر رہے ہیں فرام دا پوٹینشیل انویسٹر یا ایگزیکٹلی نان ریزیڈنٹ پاکستانی کے ایگزیکٹلی پرسپیکٹو سے، سو ان کے لیے تو دیکھیں، ایک تو اس کا ایف ایکس ڈینومینیٹڈ آر ڈی اے کا ہونا، یہ ایک ان کو پروٹیکشن پرووائڈ کرتا ہے ان کی، کیونکہ اپریہینشن ہمیشہ سے رہی ہیں اوورسیز پاکستانیز کی کہ پہلے ہوتا تھا کہ ان کو اپنی پاؤنڈ سٹرلنگ، یو ایس ڈالر یا یورو کو کنورٹ کرا کے پاکستانی بینک اکاؤنٹس میں رکھنا پڑتا تھا، جس سے ان کو یہ ڈی ویلیویشن وغیرہ کا کنسرن رہتا تھا. تو ایک تو آر ڈی اے کے اندر جبکہ تمام فورن کرنسیز کے آپشنز موجود ہیں، تو اب ان کو یہ کرنسی ڈی ویلیویشن کا امپیکٹ تو بالکل فیس ہی نہیں ہوگا. سو وہ چاہیں تو پی کے آر میں رکھ لیں، کنورٹ کر لیں، اور چاہیں تو اپنی اوریجنل کرنسی میں ہی رکھیں. اچھا، دوسرا یہ کہ ان کو جو ریٹرن مل رہا ہے اس وقت گلوبل، میں پاکستان کی تو نہیں بات کر رہا بلکہ میں گلوبلی اگر آپ اکنامک سچویشن دیکھیں، ایون آفٹر the increase in the US base rate، اور بینک آف انگلینڈ نے بھی ریٹ بڑھا دی اپنے، یورپین سینٹرل بینک نے بھی بڑھا دی ہیں، اس کے باوجود ڈالر، پاؤنڈ سٹرلنگ اور یورو کے اوپر جو ریٹرنز اس وقت یہاں آفر کیے جا رہے ہیں آر ڈی اے این پی سی کے اوپر، وہ ریٹرن اوورسیز پاکستانیز کو کہیں نہیں مل رہے. سو ان کا صرف کنسرن تھا سیکیورٹی اور لانگ ٹرم اسٹیبلٹی کے پوائنٹ آف ویو سے. وہ جب ہم ان کو ایکسپلین کرتے ہیں، اسٹیٹ بینک اس کے اندر بہت بڑا کردار ادا کر رہا ہے، ہمارے ویبینارز ہوتے ہیں ریگولر، ہم انفیکٹ آن گراؤنڈ آپ دیکھیں گے ڈفرنٹ بینکس جو ہیں ڈفرنٹ جیوگرافیکل مارکیٹس میں جا کے ان اوورسیز پاکستانیز کے ساتھ انٹریکٹ بھی کر رہے ہیں، ہم روڈ شوز کر رہے ہیں. اس سے ان کا کانفیڈنس جو ہے نا وہ بحال بھی ہو رہا ہے اور انکریز بھی ہو رہا ہے، اور جس کی وجہ سے ہمیں وہ فلو نظر آ رہے ہیں کہ وہ کنٹینیوٹی برقرار ہے. رائٹ. ویلکم بیک ناظرین. تو شرجیل صاحب، وقفے سے پہلے آپ سے بات چیت ہو رہی تھی کہ یہ جو کنورژن ہے اس کی موڈیلٹیز کیا کیا ہیں، اور کیسے کچھ انویسٹر، ایک آر ڈی اے اکاؤنٹ ہولڈر کیا کچھ کر سکتا ہے، پلیز. بالکل. اچھا، اس کے اندر جی بہت سمپل یہ آر ڈی اے کے اندر میکنزم ہے کہ جو تو پیسہ اوورسیز پاکستانیز نے باہر سے بھیجا آر ڈی اے اکاؤنٹس میں، اور انفیکٹ ایون جو ریزیڈنٹ پاکستانیز بھی ہیں ان کا جو ڈکلیئرڈ ایسٹس ان کے جو باہر موجود ہیں، ایف بی آر کو جو انہوں نے ڈکلیئر کیے ہوئے ہیں، وہ جب پاکستان آتا ہے تو وہ کسی شیپ اور فارم میں بھی کنورٹ ہونے کے بعد وہ جب چاہیں وہ انویسٹر پاکستان سے باہر منگوا سکتے ہیں. تو کرنسی کنورژن بالکل الاؤڈ ہے، جس کرنسی میں کنورٹ کرنا چاہیں، استعمال کرنا چاہیں، انویسٹ کرنا چاہیں، پی کے آر کی انویسٹمنٹس ہو، وہ بالکل الاؤڈ ہے کنورژن، اور وہی پیسہ جو انہوں نے انویسٹ کیا ہوا ہے وہ بآسانی باہر بھی اسی طرح سے لے جا سکتے ہیں. کیا چیز کی ریسٹرکشن ہے کہ کوئی وہ اماؤنٹ جو باہر سے نئی انویسٹمنٹ کی مد میں نہیں آئی آر ڈی اے اکاؤنٹس میں،
اور وہ اگر لیٹ سے PKR میں پڑی ہوئی ہے پاکستان میں, دیٹ کنورژن از ناٹ الاؤڈ. لیکن RDA ریلیٹڈ جتنی انویسٹمنٹس ہیں وہ کنورٹ بھی ہو سکتی ہیں اور وہ ریپیٹریٹ بھی ہو سکتی ہیں. رائٹ. سو گیون اے سچویشن کہ کسی نے USD 1 لاکھ کے برابر ریمیٹنسز بھیجی, اتنے پیسوں سے $1,00,000 اس کے آ گئے, اب ڈالر جو ہے 180 سے 250 روپے کا ہو گیا, اس نے کہا کہ اس کو روپی میں کنورٹ کر دیں. یہ اس کے فار ایگزامپل 2.5 لاکھ روپے پاکستانی یا $2.5 کے ایکویلنٹ اماؤنٹ آج اس کے بینک اکاؤنٹ میں آ گئی, پاک روپی میں آ گئی. اب وہ چاہے کہ تھوڑے دنوں بعد ڈالر 190 کا ہو جاتا ہے, اب وہ چاہے کہ اس کے دوبارہ ڈالر لے لے تو وہ لے سکتا ہے. لے سکتا ہے, لیکن ریٹ دیکھیں اوپن مارکیٹ کا یا جو بینک ریٹ اس وقت جو ریٹ ہوگا وہ ریٹ لاگو ہوگا اس پہ, کیونکہ آپ ہیجنگ کی ہم یا بات نہیں کر رہے. تو جو ایف ایکس کا رسک ہے کرنسی کنورژن کے ہونے کے بعد, وہ انویسٹر کا رسک ہے جو ہم پہلے سے انفارم کر دیتے ہیں. کہ مثال کے طور پہ آج وہ یہاں پہ میوچل فنڈز میں ہمارے کئی پوٹینشیل جو انویسٹرز ہیں نان ریزیڈنٹ پاکستانی, وہ میوچل فنڈز میں انویسٹ کرتے ہیں. اب وہ میوچل فنڈز روپی ڈینومینیٹڈ ہوتے ہیں زیادہ تر, تو اس میں کنورژن ہوتی ہے پہلے, اور وہ کنورژن کے بعد اگر کرنسی ڈی ویلیو ہو یا جو بھی رسک ہو, وہ انویسٹر کا رسک ہوتا ہے. کیونکہ جب اگر لیٹ سے سال بعد وہ کنورٹ کراتے ہیں دوبارہ ڈالر میں, تو وہ اس وقت کا ریٹ آبویسلی اپلیکیبل ہوگا. اینڈ اف دیر از اے پازیٹیو ایسپیکٹ تو ان کو فائدہ بھی ہو سکتا ہے. ایبسلیوٹلی ایبسلیوٹلی. رائٹ. شرجیل صاحب یہ فرمائیے گا کہ اپارٹ فرام جسٹ نیا پاکستان سرٹیفکیٹ جو کہ شریعہ کمپلائنٹ بھی ہیں, کنونشنل بھی ہیں, آر دیئر ادر ایونیوز کہ جہاں پر ایک RDA اکاؤنٹ ہولڈر جو ہے لائک ریئل اسٹیٹ یا کسی اور جگہ کموڈٹی, وہ اس میں انویسٹمنٹ کر سکے اور دوبارہ سے ڈالر میں کنورٹ کر کے اپنے انویسٹمنٹ لے جا سکے؟ سو انویسٹمنٹس میں جو دو سب سے زیادہ پاپولر وہیکلس ہیں جی, وہ اس کے اندر یہ ایک اسٹاک مارکیٹ ہے جو CDC کے تھرو جو ہے سارے بینکوں نے انیبل بھی کیا ہوا ہے, ایک وہ ایونیو موجود ہے. دوسرا میوچل فنڈز ہیں جو بینکس کے, کئی بینکوں کی تو اپنی سبسیجریز بھی ہیں میوچل فنڈز وغیرہ کی, تو وہ آپ میوچل فنڈز میں انویسٹ کر سکتے ہیں. ریئل اسٹیٹ از اندر سیکٹر. اس کے علاوہ پروڈکٹس کی اگر بات کریں, جو آپ کا پہلے بھی سوال تھا, روشن اپنا گھر, روشن اپنی کار کے پروڈکٹس ہیں. گاڑی لی جا سکتی ہے, فائنینس کروائی جا سکتی ہے پاکستان میں, ایکوٹی اگر دینا چاہے اوورسیز پاکستانی, گھر لیا جا سکتا ہے ریزیڈینشل. سو یہ وہ بڑے بڑے ایونیوز ہیں. اس کے علاوہ ڈونیشنز تو خیر وہ تو ون وے, آپ جب ڈونیٹ کرتے ہیں تو obviously کنورٹ ہو کے پیسہ جو ہے وہ چیریٹیبل آرگنائزیشن کو چلا جاتا ہے. وہ ایک بہت بڑا ایونیو ہے. اس رمضان میں ہم نے عید کے اوپر دیکھا کہ بہت بڑی تعداد میں پاکستانیوں نے اس چینل کو استعمال کیا اور یہاں پہ چیریٹیبل آرگنائزیشنز کو کافی سپورٹ کیا. ذرا ریئل اسٹیٹ انویسٹمنٹ سائیکل کے بارے میں بتا دیں کہ کیا میں یہ کر سکتا ہوں کہ بحریہ میں کوئی پلاٹ خریدوں اور 1 سال بعد اس کو بیچوں, بیکاز یہاں پہ پرائسنگ کا بہت بڑا مسئلہ ہے. اٹس اے بگ گرے رادر بلیک مارکیٹ جس میں صحیح تعین نہیں ہو پاتا ویلیویشن کا. سو ریئل اسٹیٹ میں از اٹ پاسبل اور از اٹ ڈویبل that I invest in a plot which is in DHA city or Bahariya and sell it at any price جو مجھے سوٹ کرتی ہو and have it documented, اور وہ پیسے واپس میں ریپیٹریٹ کر دوں with the principal plus profit؟ نہیں, اس میں دو چیزیں ہیں. اچھا, ایک تو ہے کچھ ڈیزگنیٹڈ اپرووڈ سوسائٹیز ہیں جن کے ساتھ بینکس کام کر رہے ہیں, جس میں DHA ہے اور اس طرح سے ایک دو مختلف شہروں کے اندر مختلف ارینجمنٹس ہوئی ہیں. کیونکہ آپ نے صحیح کہا, یہ ڈاکیومنٹیشن اور ویلیویشن کے چیلنجز کی وجہ سے کچھ ڈیزگنیٹڈ پری اپرووڈ سوسائٹیز ہیں جہاں پہ ہم نے وہ اویلیبل کیا ہوا ہے, تو وہاں پہ تو یہ پروسیس جیسے آپ نے ایکسپلین کیا یہ پورا اسی طرح سے چلے گا. لیکن دوسرے کیس میں اگر لیٹ سے کہ کوئی ایسی پراپرٹی, پلاٹ یا کوئی میں انویسٹمنٹ کرنا چاہتا ہوں جو یہ پری اپرووڈ ڈیزگنیٹڈ ایریاز میں نہیں ہے, تو وہاں پہ پھر مجھے روپی میں کنورٹ کر کے اور اس روپی کو استعمال کرنا پڑے گا.
کیونکہ اس کے اوپر کسی قسم کی کوئی گورننس نہیں ہے کہ اس کی، اور وہ رسپانسبلٹی جو ہے وہ بینک کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے ڈاکیومنٹیشن کے حوالے سے بھی، ٹرانسفر کے حوالے سے بھی. لیکن جو جس طرح سے اسٹینڈرڈ ریمیٹنس ہوتی ہے، مثال کے طور پہ پچھلے کئی سالوں سے اوورسیز پاکستانی اپنا پیسہ باہر سے بھجواتے آئے ہیں اور وہ پراپرٹی کی انویسٹمنٹ کے لیے بھی استعمال ہوتا آیا ہے. سو پھر وہ اس موڈ میں اس پروسیس کے تحت اس کو ٹریٹ کیا جائے گا. یعنی وہ پیسہ پھر آپ یوں سمجھ لیں کہ از گڈ فار کنزمپشن بٹ ناٹ گڈ فار دیٹس کریکٹ. ریپیٹریشن. دیٹس کریکٹ جی، اور کنزمپشن کے طور پہ وہ استعمال ہوگا اور پھر. یہ پیسہ جو ہے اور یہ جو ایسٹ کلاسز ہیں یا جو پراپرٹیز ہیں یا جو سوسائٹیز ہیں، اس کی انفارمیشن جو ہے وہ فریلی اویلیبل ہے، ایکسیسیبل ہے آن یور ویب سائٹ اور آن دی ویب سائٹ آف دی ادر بینکس. تمام بینکوں کی ویب سائٹس کے اوپر وہ ساری سوسائٹیز وغیرہ وہ ساری کی ساری لسٹڈ ہیں. انفیکٹ آر ڈی اے کے جو پورٹلز ہیں وہاں پہ بھی اگر جا کے آپ وہ پروڈکٹ سویٹ کے اندر یہ کلیئرلی مینشن ہے کہ آپ اگر یہ انٹرسٹڈ ہیں ریئل اسٹیٹ میں تو یہ دیز آر دا پارٹنرز دیٹ اسپیسیفک بینک از ورکنگ ود. رائٹ. سو این انویسٹمنٹ ان اے پراپرٹی جو کہ ڈیزگنیٹڈ نہیں ہے وہ از ٹریٹڈ ایز کنزمپشن، اور جو کنزمپشن. ڈیزگنیٹڈ ایریا میں اگر کوئی آپ کی پراپرٹی کی بائنگ ہے دیٹ کین بی ریگارڈڈ ایز این انویسٹمنٹ جس کے اوپر پرنسپل پلس پروفٹ جو ہے از ریپیٹریبل. رائٹ. اوکے گریٹ. مجھے تھوڑا سا بتائیں کہ یہ جو کار کی فائنینسنگ ہے یا جو اپنا گھر اسکیم ہے، یہ گورنمنٹ کی جو اپنا گھر اسکیم ہے اس میں انٹرسٹ ریٹ اسی طرح کے ہیں یا یہ اسٹینڈرڈ کمرشل ریٹس ہیں؟ ریٹس مختلف ہیں، لیکن سب اسپیشلی فار اوورسیز پاکستانیز بینکوں نے کمرشل ریٹ کے مقابلے میں تھوڑے اٹریکٹیو ریٹس رکھے ہوئے ہیں. لیکن جو میرا پاکستان میرا گھر ہے گورنمنٹ سبسیڈائز جو اسکیم جو چل رہی تھی، وہ اسکیم بھی مختلف ہے، اس کی ٹارگٹ مارکیٹ بھی مختلف ہے، اس کے اندر ایون جو فائنینسنگ جو لمٹس ہیں وہ بھی مختلف ہیں. یہاں آر ڈی اے کے کیس کے اندر جو ہے لمٹس کافی زیادہ ہیں. نارمل جس طرح سے مارگیج یا ہوم فائنینسنگ کا بزنس ہوتا ہے یا پروڈکٹ ہوتا ہے تو ریٹس بھی مختلف ہیں. لیکن کمرشل ریٹس کے مقابلے میں جو پاکستان میں آفر کیے جاتے ہیں اس سے بہتر ریٹس ہم آر ڈی اے کسٹمرز کو دیتے ہیں. پر شرجیل صاحب، ایک پاکستانی مزدور جو کہ دبئی میں یا سعودی عرب کے کسی صحرا میں مزدوری کر رہا ہے، اس کو اگر 5-6 ملین تک کا گھر بنانا ہے تو کیا اس کی جو شرح سود ہے وہ 5-6% نہیں ہوگی، وہ 12-13% ہوگی؟ بالکل ایسا ہی ہے جی، کیونکہ بیس ریٹ کائبور سے لنک ہوتی ہیں یہ اسپریڈز بھی پرائسنگ بھی. تو انڈیویجول بینکس جو ہیں وہ آپ کو پتا ہے کہ وہ تو سبسیڈائز نہیں کر سکتے ان لونز کو. سو گورنمنٹ کی اسکیمز الگ ہوتی ہیں جہاں پہ یہ سبسڈی دی جاتی ہے. بٹ کیونکہ آر ڈی اے جو ہے وہ انڈیویجول بینکس ڈائریکٹلی کسٹمرز کو انٹرٹین کر رہے ہیں اور یہ پروڈکٹ سروسز اپنی آفر کر رہے ہیں اور وہ کائبور سے لنکڈ ہوتے ہیں. تو اس میں اسپریڈ جو ہے وہ منیمم ضرور رکھے جاتے ہیں تاکہ ہم فیسیلیٹیٹ کر سکیں اوورسیز پر. اور اس چیز کا احساس ہوتا ہے کہ ان کے ہوم کنٹریز میں جو ہے بیس ریٹ بہت کم ہے. دے آر یوز ٹو مارگیجز ایٹ سنگل ڈیجٹس ویری لو ریٹس وہاں پہ. لیکن پاکستان میں بیکاز آف دا انٹرسٹ ریٹ سیناریو اٹس آل کائبور لنکڈ. اوکے گریٹ. شرجیل صاحب، آپ سے بات چیت کا سلسلہ جاری رکھیں گے، پر اٹس ٹائم فار اے شارٹ بریک. لیٹس میٹ آفٹر. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام کے پچھلے سیگمنٹ میں ہم نے شرجیل صاحب کے ساتھ تفصیلی بات چیت کی اینڈ وی ٹرائیڈ انڈرسٹینڈنگ دی آپشنس اینڈ دا پروڈکٹس وچ آر اویلیبل اینڈ وچ آر لنکڈ ٹو دی آر ڈی اے. پروگرام کے اس سیگمنٹ میں تھوڑے سے جو خدشات ہیں لوگوں کے دلوں میں، جس پہ ہم نے شروع میں بھی پروگرام کی بات کی تھی، اس کے اوپر تھوڑی تفصیل سے روشنی ڈالیں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ گاڈ فاربڈ پاکستان میں اگر یہ جو سیناریو ہے یا جو سچویشن ہے کہ ایکسٹرنل اکاؤنٹ جو ہے وہ انڈر پریشر رہتا ہے، آئی ایم ایف پروگرام ریسٹور نہیں ہوتا گاڈ فاربڈ، تو کس طرح کے چیلنجز جو ہیں وہ آر ڈی اے اکاؤنٹ ہولڈر جو ہیں
وہ فیس کر سکتے ہیں. شرجیل صاحب, اوور ٹو یو. یہ بہت اہم سوال ہے جی، اور آج کل یہ سوال ہم سے اوورسیز پاکستانیز کرتے ہیں جب ہم ان کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں. سوال یہ تو ایک پچھلے 3 سے 4 مہینے میں اگر آپ دیکھیں کہ دونوں پرائم منسٹرز ہمارے 4 مہینے میں ہمارے 2 پرائم منسٹرز کنٹری میں رہے ہیں. دونوں پرائم منسٹرز نے اور دونوں فائنانس منسٹرز نے اس چیز کو ریٹریٹ کیا ہے بار بار ٹوگیدر ود اسٹیٹ بینک کہ یہ ہمارے لیے کتنی اہمیت کا حامل ہے. ہمارے لیے اوورسیز پاکستانیز اور آر ڈی اے کا جو پروڈکٹ ہے یہ ہمارے لیے بہت کرٹیکل ہے ایز اے کنٹری، ایز این اکانومی، اور اس کی سکسیس کو انشور کرنے کے لیے جو سپورٹ ریکوائرڈ ہے وہ چاہے وہ پرانی گورنمنٹ ہو چاہے اب کی گورنمنٹ ہو، انہوں نے یہ بار بار کنفرم کیا ہے کہ جی یہ فلی پروٹیکٹڈ ہے، اس کو پوری گورنمنٹ کی سپورٹ، پوری مشینری کی سپورٹ حاصل ہے. تو کسی قسم کی کوئی فکر کی پاکستانیوں کو، اوورسیز پاکستانیز کو ہم بالکل کوئی ضرورت نہیں ہے. انفیکٹ ان کو فردر کنوینئنس پرووائڈ کی جا رہی ہے کہ اگر وہ اپنا پیسہ جب بھی نکالنا چاہیں، ریپیٹریشن کا پروسیس اتنا سمپل ہے کہ اگر کسی کو کوئی خدشہ ہے یا کسی کو نیڈ پڑ جاتی ہے کہ وہ پیسے واپس بلانا چاہتا ہے تو اٹس اے میٹر آف 24 آورس، 24 to 48 آورس کے اندر وہ پیسہ اپنا واپس لے جا سکتا ہے. اور کئی کسٹمرز کا ہم نے دیکھا بھی کہ شروع میں اپریل کے مہینے میں، مئی کے مہینے میں کئی کسٹمرز نے وڈرا بھی کیے. اب وہ پہلے سے بھی زیادہ انویسٹمنٹس واپس لے کے آ رہے ہیں، وہ انویسٹ کر رہے ہیں بیکاز دے جسٹ وانٹڈ ٹو گیٹ اے سینس کہ جی میں پیسے نکال سکتا ہوں، میرا پیسہ محفوظ ہے. اب وہ کانفیڈنس ان کا جب بحال ہوتا ہے تو وہ پہلے سے بھی زیادہ انویسٹمنٹ جو ہے وہ کر رہے ہیں اور پیسہ بھجوا رہے ہیں. ایسے بھی کیسز ہم دیکھ رہے ہیں. سو آئی تھنک یہ کانسٹنٹ ڈائلاگ اور کمیونیکیشن جو ہم کر رہے ہیں، ساری بینکنگ انڈسٹری جو کر رہی ہے اوورسیز پاکستانی سے، اس سے کانفیڈنس جو ہے ان کا بحال ہوتا جا رہا ہے. اوکے گریٹ. شرجیل صاحب, آخر میں چاہوں گا کہ ہم ایک ایسی چیز پہ کلیئرٹی لانے کی کوشش کریں کہ جو بہرحال نہ ہی آپ کے بینک کا ایجنڈا ہو سکتا ہے نہ ایک عام بینکر کا, بٹ اٹ ریلیٹس ٹو دی اکانومی. وین یو لک ایٹ دا سائڈ آف لائبلٹی, بہرحال یہ 4 5 6 7 بلین کا ایک نمبر ہے وچ ول ہوور ایز اے لائبلٹی آن دا اسٹیٹ آف پاکستان. سو از دیئر اے روم دیٹ policy or a product could be designed کہ وہ والا پیسہ جو کنزیومیبل کلاس میں آئے اس پہ گورنمنٹ کچھ اچھا ریٹ آفر کر دے, مارکیٹ ریٹ سے ڈالر کو 2 روپے زیادہ خرید لے, 3 روپے زیادہ خرید لے, اس کے اکاؤنٹ میں زیادہ پیسے ڈال دے, تاکہ لوگ تھوڑا سا اس طرف انکریج ہوں کہ وہ کنزیومیبل پول جو ہے وہ تھوڑا سا بڑھ جائے اور لائبلٹی پول لانگ ٹرم میں تھوڑا سا کم ہو جائے. I think this question is for the finance managers of the country. Which is why I said کہ یہ بینک. بالکل, کیونکہ بکس بیلنس ان کو کرنی پڑتی ہے which is not an easy task. لیکن ایبسولوٹلی جی, میڈیم ٹو لانگ ٹرم انڈیکیٹرز جو ہیں اب اس وقت جو کریڈٹ ریفرنس ایجنسیز بھی جو ہیں دیکھیں وہ کانفیڈنس تو شو کر رہی ہیں. 2-3 دن پہلے بھی جو اسٹیٹمنٹس ان سے آئی ہیں تو انہوں نے یہی کہا کہ جی کوئی ریزن نہیں ہے کہ پاکستان ڈیفالٹ کرے, وچ از اے ویری گڈ سائن. مطلب اور اسی طرح سے وہ چیزیں, وہ وائبس اب ہمیں اوورسیز پاکستانیز کی کمیونیکیشن میں بھی نظر آ رہی ہے کہ وہ ایسا نہیں ہے کہ جو سمجھا انیشلی جا رہا تھا. تو کانفیڈنس جو ہے وہ ٹائم ضرور لگ رہا ہے لیکن کانفیڈنس بحال ہو رہا ہے. آگے جو ہے میرے خیال میں یہ کرنسی, آئی ایم ایف وغیرہ, یہ سارے معاملے جیسے جیسے طے ہوتے چلے جائیں گے اگلے چند ہفتوں میں, تو یہ میرے خیال میں ٹریک کے اوپر, اور وہ بلکہ انفیکٹ مومنٹم فردر گین کرنے میں ٹائم زیادہ ہمیں نہیں لگے گا. اوکے گریٹ. شرجیل صاحب, آپ کا پروگرام کے لیے وقت نکالنے کا بہت بہت شکریہ. ناظرین, پروگرام کے اس سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ملک بوستان. کرنسی پر ایک رن کی سچویشن ہے, ڈالر ہیز مووڈ فرام 180 to 250 ٹوڈے. اور ملک بوستان صاحب سے سمجھتے ہیں کہ کس طرح کے چیلنجز ہیں اور گورنمنٹ کو کیا سیدھی سیدھی چیزیں نظر نہیں آ رہی, یا گورنمنٹ وہ کچھ نہیں کر رہی ہے جو فوریکس ایسوسی ایشن اور تاجر برادری کہہ رہی ہے. ملک بوستان صاحب, السلام علیکم, اوور ٹو یو. ہاں, حالات تو بڑے مطلب دردناک ہیں اور بڑے افسوسناک ہیں. بہرحال اللہ رحم کرے, اللہ کرم کرے. بہرحال کوئی بھی کام اگر آپ کرنے پہ آتے ہیں تو ہو جاتا ہے, اور میں سمجھتا ہوں اتنی بری حالت نہیں ہے جتنی پیش کی جا رہی ہے, جس سے پینک ہو رہا ہے. اور حکومت جو ہے, اسٹیٹ بینک, میری کل بھی مرزا اسماعیل صاحب سے میٹنگ ہوئی ہے, میں نے انہیں یہی ریکویسٹ کی ہے, ہمیں
سب سے پہلے تو سیاسی استحکام بہت ضروری ہے ملک کے لیے. جب وفاق الگ ہوگا، صوبے الگ ہوں گے اور ایک دوسرے کو سبسڈیاں دے رہے ہوں گے، معاشی بحران سیدھا نہیں ہو سکتا. اس کے لیے ڈائلاگ کی ضرورت ہے. نمبر 2، ہمیں اپنا امپورٹ بل کٹ کرنا ہے. پچھلے مہینے بھی ہمارا $7 ارب سے زیادہ امپورٹ تھی اور ایکسپورٹ ہماری کچھ $5 ارب تھی. $2 ارب کا تجارتی خسارے کا سامنے سے کم کرنے کی ضرورت ہے. اور تیسرا یہ ہے کہ ہم نے کہا کہ اس وقت افغانستان کا سب سے بڑا درد سری ہے، کیونکہ ہم چیزیں ڈالر میں امپورٹ کر رہے ہیں اور وہ کر رہے ہیں روپے میں ہم سے خرید رہے ہیں. تو ہمارے $2 بلین ہر مہینے اور ملک صاحب کول جو ہے وہ ڈالر میں بیچ رہے ہیں ہم ان سے کوئلہ ڈالر میں خرید رہے ہیں اور اپنی چیز کول جو ہے وہ پاکستانی میں خریدے نا ایکولنٹ $2 ارب انہوں نے کہا، لیکن اس پہ انہوں نے عمل نہیں کیا. انہوں نے کہا جی ہم $200 کی ایکولنٹ انہوں نے ڈیوٹی بڑھا دی ہے پاکستان کو تو جب وہی لینا بات شروع کیا. ایگزیکٹلی وہی وہ بات بجائے ہمیں فائدہ دیتے انہوں نے الٹا ہمیں ہماری کو ڈیوٹی بڑھا دی. بہرحال جو بھی ہے ہم نے کہا جی ہمارے ان کو جو بھی آپ ٹریڈ کریں انہوں نے کہا جی ہمیں آپ بارٹر کریں، ہمیں مال کے بدلے مال دیں تو ہم آپ کی ہیلپ کریں گے، ورنہ یوز کرنے سے زیادہ بہتر ہے. ورنہ پاکستان کا اسی طرح تجارتی خسارہ بڑھتا رہے گا اور اب پاکستانی روپیہ اب ہمارے امپورٹر کا مال آیا ہوا ہے اور وہ اس کی بینکوں کے پاس اتنی سپلائی نہیں ہے اور اسٹیٹ بینک کے پاس اتنے ریزرو نہیں ہے کہ وہ خرچ کر کے ان کو دے دے. تو حکومت ارینجمنٹ کر رہی ہے، جیسے منسٹر صاحب نے کل بھی یہی کہا ہے اور میڈیا بھی یہی کہا ہے کہ ہم آپ چند ہفتوں میں دیکھیں گے تو وہ بھی بہتر ہوگا. یہ جو ہم نے پیمنٹ ہے یہ بھی ادا کیا دوست کنٹری سے وعدہ ہے کہ اگلے مہینے شاید وہ $4 ارب ہم اگر دے دیتے ہیں اللہ کا شکر ہے پھر یہ پیمنٹیں ہو جاتی ہیں پھر آٹومیٹکلی ڈالر کا ریٹ گرنا شروع ہو جائے گا. امید ہے کہ اگلے اگست سے اچھی خبریں آنا شروع ہو جائیں گی. ملک صاحب مفتاح اسماعیل کی جو ریپوٹیشن ہے وہ اتنی بہتر نہیں ہے، یہی وجہ ہے ان کی جب ہر بات کہیں بھی پوری نہیں ہوتی تو اب یہ اسٹیج آ گیا ہے کہ چاہے وہ پنڈی چیمبر آف کامرس ہو، لاہور چیمبر آف کامرس ہو، FPCCI ہو، اب یہ سیدھے جا کے شہباز شریف سے بات کرتے ہیں. اور آج لاہور چیمبر آف کامرس کے صدر نے پریس کانفرنس میں کہا کہ ہم 32,000 ممبروں کی طرف سے اپنے ہاتھ جوڑ کے درخواست کرتے ہیں کہ یہ جو سیاسی مسائل ہیں، یہ جو سیاسی دھما چوکڑی کا لفظ انہوں نے استعمال کیا، انہوں نے کہا یہ جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے اس کو خدارہ کوئی انسٹیٹیوشن آگے آئے اور ٹھیک کرے. آپ کو بھی کم سے کم پرائم منسٹر کے پاس آپ کی تنظیم کو جانا چاہیے اور ان کو بتانا چاہیے کہ یہ مسائل کیسے حل ہو سکتے ہیں. میں نے زوم میٹنگ میں بھی کی تھا، پھر ملاقات بھی کی تھی. ہم نے اپنے جو نکات ہیں وہ پیش بھی کیے اور ہم ان سے ٹائم بھی مانگ لیں گے اور ہم انشاءاللہ ایکسچینج کمپنی ہر مہینے $400-500 ملین پرووائڈ بھی کر رہی ہیں انٹر بینک مارکیٹ کو روپے کو مستحکم کرنے کے لیے. تو ہمارا جو رول ہے ہم اپنا ادا کر رہے ہیں اور ہم انشاءاللہ اس کو بڑھائیں گے، کوشش کریں گے کہ زیادہ سے زیادہ ڈالر پبلک سے اور ورکر ریمیڈیز لا کے انٹر بینک کو دیں تاکہ روپیہ جو ہے مضبوط ہو. بہرحال جو چیزیں آپ نے بجا فرمایا سیاست بھی دیکھو، سیاست معیشت کا دروازہ ہوتا ہے، جب یہ لاک ہوتا ہے تو معیشت بھی آپ کی لاک ہو جاتی ہے. اس میں میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس طرح کے بیان دینا ہے کہ ہم اسلام آباد میں داخل نہیں ہونے دیں اور ان کا بیان دیں ہم پنجاب میں داخل ہونے دیں. پاکستان کی طرفیں تھوڑی ہے بھائی، اللہ کے بندو آپ مولا جٹ اور نوری نٹ والے بیان نہیں دو، آپ اللہ کے لیے ہوش کے ناخن لو اور پاکستان کے رہنما اور رہنمائی کرو، لڑائی نہ کرو. پاکستان کی قوم پوری دنیا کی نظریں پاکستان پہ ہیں. سیاسی استحکام کے بغیر معاشی بحران سے نکلا نہیں جا سکتا. اچھا ملک صاحب، آپ کو یاد ہوگا کہ ہم 1 مہینے پہلے ہی بات چیت کر رہے تھے اور ہم یہ کہہ رہے تھے کہ اللہ نہ کرے کہ یہ ڈالر 200 کراس کر جائے، اور آج آپ دیکھیں اتنے کم عرصے میں فقط 3 سے 3.25 ہفتوں میں، مہینہ بھی نہیں ہوا، ڈالر 250 کا ہو گیا. اور آج مجھے جو بینکرز ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ LC 248 میں بھی نہیں کھل رہی ہے ثانی بھائی. اس کے معنی یہ ہے کہ 272-73 پہ فیوچر کے سودے ہو رہے ہیں. تو اگر گورنمنٹ ہمیں آپ کو دکھتا ہے تو ملک صاحب ان کو نہیں دکھتا. آج لوگ کہہ رہے ہیں کہ ڈالر 270 کا بھی ہو سکتا ہے، اور میں کہتا ہوں لوگوں کو شرم نہیں آتی. دیکھو یہ چیز میں نے ڈسکس بھی کی ہے، اس میں سجیشن بھی دی ہے. جب تک LC کا ریٹ کم نہیں ہوگا تو ڈالر کم ہونے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. کہ جب 250 کے وہ بیچ رہے ہیں تو ظاہر ہے وہ خریدیں گے 240 کے یا 45 کے خریدیں گے تو ریٹ تو وہی ہو جائے گا. اس کے لیے سپلائی دینا بر وقت سپلائی ضروری ہے، لیکن حکومت کیا کرے؟ حکومت کے ہاتھ پاؤں اس وقت بندے ہوئے ہیں، ریزرو اتنے کم ہیں کہ وہ پھونک کے ان کو خرچ کرنا چاہتی ہے. وہ اس امید پہ بیٹھے ہیں کہ دوست کنٹری نے $4 ارب کا وعدہ کیا ہے وہ آئے تو پھر ہم یہ سپلائی دیں. جو شپمنٹ آ چکی ہیں جس پہ ڈیمریج بھی ان کے اوپر آ رہا ہے اور بعد پاکستان کی ریپوٹیشن بھی خراب ہو رہی ہے. سب سے پہلے تو ان کو پیمنٹ کرنا ضروری ہے.
وہ جو ہی پیمنٹ ہو جائیں گی تو شاید اعتماد بحال ہو جائے گا. جیسے آپ کے مستر صاحب باتیں تو کرتے ہیں لیکن عمل اس پہ عمل جب نہیں تک کر نہیں پاتے. ہوگا تو ان کی باتوں پہ کوئی یقین نہیں کرے گا. تو ملک صاحب آپ کیا کہیں گے ایسے لوگوں کو کہ جو کہہ رہے ہیں کہ ڈالر 270 بھی کراس کر سکتا ہے؟ آپ ایسے لوگوں کی مذمت کریں گے؟ دیکھو ہر پاکستانی، ہر میں وطن، میں بھی اس میں شامل ہوں، آپ بھی شامل ہیں. کوئی بھی پاکستانی نہیں چاہتا جتنا روپیہ گرے گا اتنا پاکستان کی معیشت بھی گرے گی اور مہنگائی بھی بڑھے گی. ایک چیز فرض کیا پہلے اگر 170 کی تھی آٹومیٹکلی 270 ہونے سے 100 روپے اس کی ویلیو بڑھ گئی. مہنگائی میں اتنا اضافہ ہو گیا ہے کہ لوگوں کے لیے پرچیزنگ پاور ختم ہوتی جا رہی ہے اور لوگ جو خودکشیاں کر رہے ہیں، نائروں میں چھلانگیں لگا رہے ہیں ماں باپ، اور یہ ساری غربت کا نتیجہ ہے. تو ہمیں اس چیز کو نکالنے کے لیے مل بیٹھ کے سیاستدانوں کو اور بزنس مینوں کو اور حکومت کو کوئی ایسا عمل کریں. ہم سے تمام چیزوں کا کھانے پینے کے اور غذا دواؤں کے فی الحال 3 مہینے کے لیے اگر امپورٹ بل بند کر دیں تو کوئی مر نہیں جائیں گے ہم، اور اللہ کرے گا. اور میں نے تو انہیں تجویز پیش کی ہے کہ آپ پیٹرول اور ڈیزل پہ بھی راشننگ کریں جیسے ایران نے کی ہوئی ہے، اور اسی طرح بجلی پہ بھی راشننگ کریں. اور جو فیول دیتے ہیں وابطہ والے 40 کروڑ یونٹ فری آف کاسٹ ان کو اپنے امپلائیوں کو جو بجلی دے رہے ہیں، اور اس کی کاسٹ $600 ملین بنتی ہے. مال مفت جلے بے رہے ہیں اس کا یوز. اسی طرح میں نے یہ بھی تجویز دی ہے جتنے بھی گورنمنٹ ملازم ہیں انہیں فیول فری دینے کے بجائے فیول الاؤنس دے دیا جائے تاکہ وہ سوچ سمجھ کے خرچ کریں. تو یہ چیزیں اب کرنے کا وقت آ گیا، ورنہ ہم اس مشکل سے نکل نہیں سکیں گے. ملک بوستان صاحب، آپ کا پروگرام کے لیے وقت نکالنے کا بہت بہت شکریہ. ناظرین، پاکستان کے جو سیاسی مسائل ہیں ان سے بڑے مسائل جو ہیں وہ معاشی مسائل ہیں. یہی وجہ ہے کہ ہم نے دیکھا کہ لاہور چیمبر آف کامرس کے جو پریزیڈنٹ ہیں انہوں نے معاشی چارٹر کے لیے حکومت پر زور دیا. پہلے یہ بات پنڈی چیمبر کے پریزیڈنٹ نے کہی اور اس سے پہلے یہ بات پاکستان چیمبر آف کامرس کے پریزیڈنٹ نے کہی. So now this is coming as a concerted view کہ going forward پاکستان کو معاشی معاہدے کی ضرورت ہے جسے میثاق معیشت کہا جاتا ہے. اگر پاکستان میں یہ نہیں ہوتا تو پاکستان کے نہ سیاسی مسائل حل ہوں گے، نہ معاشی مسائل حل ہوں گے، اور نہ ایک عام شخص جو کہ سڑک پر گھومتا ہے اس کے مسائل حل ہوں گے. وی ہوپ کہ گورنمنٹ جو ہے وہ ہوش کے ناخن لے گی اور پاکستان کے جو مسائل ہیں اس کی طرف بھی نظر عنایت کرے گی. بیکاز گورنمنٹ کا ایز ٹائم اینڈ اگین سیڈ بائی اس کے ہول فوکس از on the appointment in November. Government is not looking at the political front. Government is not looking at the economic front. What they are looking at is the November اور نومبر کی تعیناتی. ناظرین اجازت دیجیے، اللہ حافظ.